نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیر البقاع بیوت اللہ فی الارض صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم، عزت مآب و عفت مآب، ملت اسلامیہ کی عظیم دینی اسلامی انسانی ماں و بہنوں اور بچیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بھی اسلام جیسی عظیم اور خوبصورت پیارے مذہب کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آج کا ہماری اور آپ کی اس مجلس کا جو ہمارا سبق ہے، جو ٹاپک ہے، جو آج کا موضوع سخن ہے، وہ اسلام میں مسجد کی اہمیت، عظمت اور مساجد سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مسجدیں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور سب سے مبارک مقام بھی مسجدیں روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور سب سے مبارک مقام بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی بندگی، اس کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کا مقام ہے۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بندگی کے سجدے ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اس جگہ سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، اسی طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہر زمین کا ٹکڑے کا مقدر اللہ کا گھر بننا نہیں ہے۔ اللہ پاک زمین کے جس حصے کو چاہتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا عزت، شرف اور عظمت حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو اسی طرح روشن اور منور دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا۔ قرآن پاک میں خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ بھی کیا وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ بھی، اور وہ دونوں ان الفاظ میں اللہ سے دعا کر رہے تھے اے ہمارے پالنے والے، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ساری فریادیں سننے والا اور فریاد کرنے والوں کے انسانوں کے حالات جاننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے،
بیت المقدس بھی جسے کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ تعمیر کے وقت خود آپ بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، مسجد کی تعمیر کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس طرح تم اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ مسجدوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کی آبادی اس مسجد کے بعد شروع ہوئی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی تعمیر ہوا، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس مبارک مقام کو برکت اور ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر جسے لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارک ہے اور دونوں جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سی مسجد سب سے پہلی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر؟ تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ہے کہ مسجد صرف عبادت اور بندگی کے لیے نہیں ہے، یہاں سے انسانیت کو اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں رہنما ہدایات حاصل ہوتی ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان اور بیان کا مرکز ہے۔ یہاں سے پکار کر یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور عبادت کے لائق بس اسی کی ذات ہے۔ مسجد میں نہ کوئی تصویر ہوتی ہے اور نہ نمازیوں کے آگے کوئی مجسمہ، وہ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کے آگے جھکنے کو اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ مسجد سے مساوات، برابری کا بھی درس ملتا ہے کہ دنیا کے سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ مسجد کے صفوں میں امیر ترین انسان کے بازوں میں غریب اور فقیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا عالم نماز پڑھ رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دائیں بائیں کوئی جاہل نہ کھڑا ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد سارے فرق مٹ جاتے ہیں اور دنیا کو یہ درس ملتا ہے کہ مسجد اسلام کی اس تعلیم کا عملی پریکٹیکلی نمونہ ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد سے طہارت و نظافت، صفائی و پاکیزگی، انضباط وقت اور مرتب زندگی کا بھی درس ملتا ہے۔ اسی کو کہا ہے کسی نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ غریب ہے تو وہ بھی ایک ہی صف کے اندر ہے، امیر ہے تو وہ بھی ایک ہی صف کے اندر ہے، تمام کے تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ مسجد کو اسلامی مرکز کی حیثیت حاصل ہے، مسجد کو مسلمانوں کے مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی مرکزیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی مرکزیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس مرکزیت کو اگر کوئی ختم کرنا بھی چاہے تو وہ ناکام و نامراد ہی ہوگا، اور اس کی مرکزیت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اس کی مرکزیت کی بنیاد پر مساجد کے بنانے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی طرف جانے کی، اس میں بیٹھے رہنے کی، اس کے ساتھ دلی تعلق کے قائم کرنے کی، اس کی خدمت و صفائی کی، اس میں اذان دینے، نماز پڑھنے پڑھانے کی، اس کے ساتھ دل معلق رکھنے کی اور اس کی طرف چل کر جانے کی اور اسے آباد رکھنے کی۔ اس قدر روایات ہیں جو دینی شغف رکھنے والی مسلمان مائیں بہنوں کے لیے محتاج بیان نہیں ہے، اور انہیں اگر جمع کیا جائے تو مستقل کتاب کی شکل اختیار کر جائے۔ مثلا مسجد کی تعمیر کو جنت میں گھر کی تعمیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اس کی تعمیر سے کترانے کا سدباب کیا اور فرمایا کہ اگرچہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اس کی تعمیر میں حصہ لے سکو تو لے لو۔ اسی پر صرف اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ صرف ترغیب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔
نہ صرف حکم دیا بلکہ تعمیر مسجد میں خود شریک ہو کر اس کی فضیلت کو عملی طور پر بیان بھی کیا، اور اس میں کام کرنے والے صحابہ کرام کے کپڑوں سے خود دھول جھاڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مسجد کی خدمت کرنے والوں کا اعزاز تھا۔ میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہوتا جبکہ خود ارشاد فرمایا زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بازار چلا بھی جائے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہے۔ اور امام بازار کی نقل کی کردہ روایات کے مطابق تو مسلمان کی بیٹھک مسجد میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ مساجد میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پلسرات پار کرانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان ماؤں بہنوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی زیادہ تر وقت بازاروں کی زینت میں لگتا ہے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ مسجدوں سے اس طریقے سے کٹ کر کے رہ گئے ہیں مسلمان کہ اللہ ہی رحم کا معاملہ فرمائے۔ کبھی جمعہ آتا ہے اور یا عید بقرعید کے موقع پر یا رمضان کے موقع پر کبھی مسجد کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ورنہ تو سال بھر ایسے بھی بے نمازی ہیں بیچارے جو سال بھر بھی مسجدوں کی طرف نہیں آتے۔ میری ماں و بہنوں، اندازہ کیجئے گا کہ اگر نماز ہی پڑھنے کا مقصد ہوتی صرف، تو نماز تو گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں گھر پہ بھی پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے مرد بیچارہ بھی گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتا۔ لیکن پھر کیوں حکم فرمایا کہ مسجدوں کی طرف جاؤ؟ کیوں فرمایا کہ دوڑ کر کے جاؤ؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکروں کی طرف، مسجدوں کی طرف دوڑ کر کے چلاؤ، سعی کرو، دوڑ کر کے چلو۔ حالانکہ نماز ہی اگر مسئلہ ہوتا تو میری ماں و بہنوں نماز تو گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ مرد اسی طریقے سے جیسے عورتیں گھروں پر پڑھتی ہیں اسی طریقے سے مرد بھی گھروں پہ ہی نماز ادا کر لیتے۔ لیکن مسجد کی ایک عظمت ہے، مسجد کی ایک اہمیت ہے اور مسجد کی ایک مرکزیت ہے کہ اگر سب کے سب گھروں پر ادا کرنے لگ جائیں تو آپس میں سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی اور مسجد کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے حکم دیا گیا شریعت کا کہ جو گھسٹ کر کے بھی مسجد کو جا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے۔ اسلام میں مسجد کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرنا اس حصے زمین کو براہ راست اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اب گویا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجد اللہ کے لیے ہیں، اس لیے مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں مسجد کے بجائے مساجد یعنی واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح اب اس کے معنی تمام مسجدوں کے ہو گئے، یعنی جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی ایک مسجد کا نہیں ہے بلکہ تمام ہی مسجدوں کا ہے۔ اسی لیے مشہور مفسر اکرمہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت تمام ہی مسجدوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا گیا مسجد اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ مسجد کے اللہ کی ملکیت ہونے کا کیا مطلب ہے، اور وہ یہ کہ یہ جگہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے، جو مسجدوں کو تالا لگا دے، جو نمازیوں کو مسجدوں سے باہر کھدیڑ دے اور جو کہہ دے کہ خبردار یہاں نہیں آنا، یہ مسجد ہماری ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کون ظالم ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے، فی اسمہ وسعی فی خرابیہا، اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ کی عبادت کے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت اگرچہ کہ مسجد حرام سے متعلق نازل فرمائی، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے۔ اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ حکم عام ہے، اور مسجد کو ویران کرنے سے مراد اس کو منہدم کرنا، اس کو شہید کرنا، اس کو توڑنا پھوڑنا اور اس میں عبادت کو روک دینا ہے۔ مسجد کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی روشنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کا مالک باقی نہیں رہا تو اس کو اس میں کسی تصرف اور اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا حق کسی طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین میں سب سے بہتر حصہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس جگہ ایک دفعہ مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے یا جو حصہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو جاتی ہے اور اس کی ایک خاص حیثیت بن جاتی ہے۔ نیز مسجد ہونا در و دیوار سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس زمین سے متعلق ہے جس کو مسجد کی حیثیت سے وقف کیا گیا ہو۔ اسی لیے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ مسجدوں کی زمین کو فروخت کرنا بیچنا جائز نہیں ہے، نہ روپیے کے بدلے نہ دوسری زمین کے بدلے۔ مصلحت مسجد کے لیے بھی خاص مسجد کی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ قاضی کے حکم سے ہو اور چاہے مسجد ویران ہو گئی ہو۔ غرض کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ مسجدیں براہ راست اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں۔ نہ عام مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل کر دیں، نہ کسی سرکار یا دربار کو اس کا حق ہے، نہ مسجد کی کمیٹی کو اور نہ اس شخص کو جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا تھا۔ جو جگہ ایک مرتبہ منتخب ہو کر کے مل کر کے مسجد کا نام رکھ دیا گیا، بھلے ہی وہاں مسجد نہ بھی بنی ہو، صرف ایک چھپر وہاں بنایا گیا ہو، وہ ہمیشہ قیامت تک ہی مسجد باقی رہتی ہے۔ اب اس جگہ کو بدلنا یا اس جگہ کے بدلے میں کوئی اور جگہ لے لینا، یہ یاد رکھیے مسجد کے ساتھ میں خیانت ہے اور بڑا ظلم ہے، اور ظالمین میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ مسجدوں سے محبت رکھنا، ان کو آباد رکھنے کی فکر کرنا اور ان میں اعمال خیر انجام دینا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ مسجد سے جڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کے کسی فرد نے مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر ڈال دیا، اس کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے پر بھی بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی فکر کریں، اور اس وقت مسجدوں کے سلسلے میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور جس طرح بعض مساجد پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے نازک صورتحال میں مسجد کی حفاظت اور ہر قسم کے شر انگیزی سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش لازمی اور ضروری ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ پرست طاقتیں گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور شاہ جہاں کی بنائی ہوئی تاریخی جامع مسجد اور ان کے علاوہ بھی کئی مساجد کے سلسلے میں سازشیں رچ رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ حکومت بھی اس فرقہ پرستی اور ملک میں نفرت پھیلانے کی کوششوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور عدالتوں کا رویہ بھی مسلمانوں کی تشویش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور حق کو حق کہنے کی جرات نہیں کر پا رہی ہیں۔ ملک کے ایسے نازک حالات میں مسلمان ماؤں بہنوں کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قائدین اور علماء کرام کے رہنمائی میں مسجدوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے گیان واپی مسجد اور ان تمام مساجد کے سلسلے میں جن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑی فکر مندی اور حکمت عملی کے ساتھ جدوجہد جاری کر رکھی ہے۔ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے اس پر بھی بورڈ کی پوری نگاہ ہے۔
2 دن پہلے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی اور جس طرح سے پورے ملک کے مسلمانوں پر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی، اس پر بھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے فوراً ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں پوری صورتحال پر غور و فکر کر کے منظم قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر کسی عوامی مہم پر بھی غور و خوض جاری ہے۔ مسلمانان ہند سے درخواست کی جاتی ہے کہ بورڈ کی جانب سے جیسے ہی عوامی مہم کا اعلان ہو وہ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں اور یہ بات بتائیں کہ بیٹا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مسجدیں مسلمانوں کی مائیں ہوا کرتی ہے۔ ہمارا تعلق ان سے ایمانی تعلق ہے، ہمارا تعلق ان سے اعتقادی تعلق ہے۔ اگر کوئی ظالم و کوئی بدبخت اور کوئی ڈکٹیٹر اگر کچھ بات کرتا ہے تو یقیناً ہمارا ایمانی حصہ ہے کہ ہم سنویدھان کے دائرے میں اور قانونی دائرے میں اس کی کارروائی کریں۔ ہماری ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مسجدوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جس طریقے سے پورے ملک کے اندر یہ نفرتیں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کرنے کی اور کاٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جایا جائے، مسجدوں کی آبادی کی فکر کی جائے اور مسجدوں کو خوب آباد رکھا جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری ماں و بہنوں، اگر یقیناً اس کے اوپر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے ہاں ہمیں سے جواب طلب کیا جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ ہم دیکھتے تھے اپنی ماں و بہنوں کو کہ مسجد کے ساتھ میں ایسی وابستگی ہوتی تھی، ایسی محبت ہوا کرتی تھی کہ جس دور میں مسجدوں کے اندر چراغ جلتے تھے اور مسجدوں کے اندر دیے جلا کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی گلاس بھر کر کے اور کوئی کپ بھر کر کے تیل اور اسی طریقے سے ماچس اور کوئی بتیاں بھیجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے تعلق سے کبھی جھاڑوں کا انتظام کرنا، یہ ایک محبت کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ ہماری ماؤں بہنوں کے دلوں میں جو مسجد کے تعلق سے جو عظمت اور محبت ہے، یقیناً اس کو کوئی کھرچ نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میری ماؤں بہنوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کے دل میں یہ بات پیوست کر دے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داری ایک مرد کی ہے اتنی ہی ذمہ داری ایک عورت کی ہے، جتنی ذمہ داری ایک ماں کی ہے اتنی ہی ذمہ داری ایک بہن کی ہے اور اتنی ہی ذمہ داری ایک بچی کی بھی ہے۔ میری ماں و بہنوں، مسجدوں کے لیے اس وقت میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اور خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب سے بابری مسجد کا مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد میں ظالم فسطائی طاقتوں کے حوصلے بڑے بلند ہوئے ہیں اور وہ ایک کے بعد میں ایک اسی طریقے سے ہم سے ہماری مساجد لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم بھی اس اللہ کے بندے ہیں جو خالق و مالک ہے، جو رازق و قادر ہے، کہ ہم قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اور سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کی پرامن پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے سے اور پرامن جد و جہد کرتے رہیں گے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا میری ماں و بہنیں، اگر مسجدیں خالی رہیں گی، اگر نمازوں کے وقت میں بھی وہاں نمازی نظر نہیں آئیں گے، اگر اسی طریقے سے مسجدوں کو ویران رکھا گیا، پھر یہ یقیناً اللہ ہی کا عذاب تصور کیا جائے گا کہ ہم سے ہمارے بہترین جگہ، ہماری مائیں اور ہماری مساجد چھین لی جائیں۔ اسی لیے میری ماؤں بہنوں، اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی مسجد کی طرف بھیجا کریں۔ ہم نے اپنی مسجد کا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر بچے شور بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں اور سختی کے ساتھ میں نمازیوں سے بھی کہتے ہیں کہ کسی بچے کو نہ ڈانٹے، اس لیے کہ یہی بچے کل کے نمازی بنیں گے۔ آج جو بچے ہیں، آج جو مسجد میں آ کر کے کھیل کود رہے ہیں، یہی بچے کل کے نمازی ہوں گے، یہی بچے کل کے عابد و زاہد ہوں گے، یہی بچے کل کے مسجد کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے آپ بھی جو باشعور بچہ ہے، جو ہوش مند ہے، جو کچھ سمجھدار بچہ ہے، سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں پیشاب پیخانہ نہیں کر سکتے، ایسے ہوشیار بچوں کو آپ بھی مسجدوں کے اندر نمازوں میں ان کے ابو کے ساتھ میں، ان کے بھیا کے ساتھ میں، ان کے چاچو کے ساتھ میں آپ بھی مسجدوں کے اندر بھیجا کریں، اس لیے کہ یہی بچے کل کے نمازی ہوں گے میری ماں و بہنوں۔ اور ہماری ذمہ داری ہو کہ ہم روزانہ اپنے شوہر سے، روزانہ اپنے بھائی سے، روزانہ
روزانہ اپنے بچے سے پوچھے بیٹا آج تم مسجد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، نماز تم نے کہاں پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے میری ماں و بہنوں، یہ دور نفسی کا عالم ہے، اس دور میں ایمان کو کھرچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس دور میں تمہاری یقین کو برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خولا اور زنیرہ اور سمیہ اور فاطمہ اور عائشہ بن کر کے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے شوہروں کی ایمان کی، ایقان کی حفاظت کرنے کے لیے ذمہ داری اٹھاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا، اس دور کے اندر اگر ظالم نے تمہارے ایمانوں کو کھرچ لیا، تمہارے ایمانوں کو خرید لیا اور تمہارے یقینوں کو بدل ڈالا، تو اللہ کے سامنے، حضرت خولا کے سامنے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت زنیرہ اور سمیہ کے سامنے تم کیا جواب دے سکو گی؟ اسی لیے میری ماں و بہنوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے اپنے بچوں کو تیار کریں، اور ہر طرح سے مسجدوں کے ساتھ میں مضبوط رابطہ ہو، مسجد کے تعلق سے محبت دل کے اندر ہو۔ جب بھی کہیں بھی اللہ کا گھر نظر آ جائے اور جب بھی کوئی آواز لگ رہی ہو مسجد کے اندر سے، جو بھی اپنا حلال گاڑی کمائی اپنی پاکٹوں کے اندر رکھی ہو، وہ اللہ کے گھر میں ضرور بھیجا کر۔ فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ جس طریقے سے زمین والوں کو آسمان پر چاند اور ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کو زمین کے اوپر مسجدیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے گا میری ماں و بہنوں، اس زمین کے اوپر جس وقت میں قیامت کا زلزلہ ہوگا اور جس وقت میں اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، جس وقت میں قیامت اور پرلے ہو جائے گی، اس وقت میں یاد رکھیے نہ کوئی برج خلیفہ ہوگا اور نہ کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارت اس زمین کے اوپر قائم رہے گی، لیکن ایک اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں ہوں گی جو اس وقت میں بھی قائم رہے گی۔ میری ماں و بہنوں، یاد رکھیے گا کہ آج کی تعلیم کے حوالے سے یہی ایک چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کی تحفظ کے لیے، ہم اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے کوششیں کرتے رہیں۔ یقیناً فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتی ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کرتی ہیں، اللہ کے گھروں میں روشنیوں کا انتظام کرتی ہیں، اللہ کے گھروں میں جھاڑو کا انتظام کرتی ہیں، فرمایا کہ وہی ایمان والی ہیں، وہی ایمان والی ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے گھر میں روشنیوں کا انتظام کرتی ہیں، قیامت قبر کے اندر جب یہ چلی جائے گی، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس جگہ کے اوپر اللہ اس کو اپنی طرف سے روشنیاں، نور منور، اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیں گے، اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ میری ماں و بہنوں، میری ماں و بہنوں، اگر تم دیکھو کہ مسجد کے اندر خوشبو کا انتظام کرتی ہو اور تم کوشش کر کے مسجد کے اندر عود یا لوبان کی دھونی کو سلگاتی ہو، فرمایا کہ قبر کے اندر تمہاری قبر کے اندر جہاں بدبو اور متعفن ہوگی، اس جگہ پر اللہ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے خوشبو کا بہترین مشک و عنبر کا انتظام فرمائے گا۔ جو اللہ کی بندی مسجدوں کے اندر ہوا کا انتظام کرتی ہے اور مسجدوں کے اندر کولر پنکھنگ کا انتظام کرتی ہیں، فرمایا کہ قبر کے اندر اللہ رب العزت جس وقت میں وہاں اندھیرا اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا اور جہاں کہیں سے ہوا بھی نظر نہ آ رہی ہوگی، چاروں طرف سے گھر بند ہوگا، اس جگہ پر یعنی قبر کے اندر اللہ رب العزت مسجد کی محبت کرنے کی وجہ سے اور مسجد میں ہوا کا انتظام کرنے کی وجہ سے، مسجد میں پنکھے کا انتظام کرنے کی وجہ سے، قبر میں اللہ اس کو بھی ایسی راحت کی ہوائیں نصیب فرمائے گا کہ جنت کی کھڑکی اس کی جانب کھول دے گا۔ اسی لیے میری ماں و بہنوں، ہمیں ہر حال میں ہر طرح سے اپنے معابد و مدارس کی، اپنی مساجد کی، اپنی خانقاہ و مراکز کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرنی ہے، ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے یہی شرط ہے کہ ہم اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو یہ بات تیار کریں کہ تم اللہ کے گھروں میں جایا کرو۔ جب اللہ کا گھر اگر ہم وہاں نماز کے لیے نہیں جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ اے میری ماں و بہنوں، اے میری بچیوں، جب اللہ کے گھر ویران ہوں گے تو ہمارے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ یقیناً اللہ کے گھر آباد ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ سنی جائے، جب اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے گا، اور جب اللہ کے گھر ویران ہوں گے، جب وہاں کوئی نمازی نظر نہیں آئیں گے، تو میری ماں و بہنوں بتائیے تو صحیح، پھر ہمارے گھر کیسے آباد ہو جائیں گے؟ ہمارے گھر کیسے خوشحال ہوں گے؟ بھلا اللہ کے گھر ویران ہو، اللہ کے گھر کے اندر متعفن ہو اور اللہ کے گھر کے اندر سڑاند ہو،
بتائیے ہمارے گھروں کے اندر کیسی روشنیوں کا انتظام ہوگا، کیسی خوشبوؤں کا اور خوشیوں کا انتظام ہوگا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے گھروں کا خیال رکھا جائے اور مسجدوں سے محبت کی جائے، اپنے بچوں کو خوب، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو خوب مسجدوں کی طرف بھیجا جائے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن کوئی نماز ایسی نہ گزرے جس دن آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اللہ کے گھر کی طرف نہ جائے۔ یہ چند ایک باتیں جو آپ کے سامنے حالات کے تناظر میں رکھنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی ستاوروں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں مراکز کی حفاظت فرمائے، مسجدوں سے دلی تعلق مضبوط فرمائے اور مسجدوں سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے اور اپنے گھروں کی حفاظت میں اللہ رب العزت ہمیں بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا